بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد. محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کا دردناک المناک واقعہ سماعت فرمایا. واقعہ کربلا جب ہمارے سامنے بیان کیا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے، تو جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل سے مقابلہ کیا، خود تو شہید ہو گئے اور اپنے رفقا اور آپ کے خاندان والے بھی شہید ہو گئے، لیکن باطل کے سامنے جھکنا آپ نے گوارا نہیں فرمایا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیوں پیش آئی، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیے. اسلام میں امامت کی دو قسمیں ہیں، ایک امامت صغریٰ اور ایک امامت کبریٰ. امامت صغریٰ یعنی 5 وقتہ نماز کا جو امام ہوتا ہے، وہ امام کیسا ہونا چاہیے؟ تقوی شعار ہو، فرما بردار ہو، متبع شریعت ہو، دین کا پاس و لحاظ رکھنے والا ہو. فاسق اور فاجر کو امام نہیں بنایا جاتا. فقہا نے لکھا ہے کہ فاسق اور فاجر کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے. اسی طرح امامت کبریٰ کے بھی کچھ شرائط ہیں، یعنی حکومت اسلامیہ کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، امیر المؤمنین ہوتا ہے، وہ بھی دین و شریعت کا پابند ہو، دین پر مر مٹنے والا ہو، دین سے سچی عقیدت اور محبت رکھتا ہو. ظاہر ہے ایسے آدمی کا انتخاب کریں گے تو پھر پورا ماحول امن اور سکون کے ساتھ رہے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل سے مقابلہ فرمایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جس شخص کی بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے، بیعت کرنے کے لیے، آپ نے یہ سمجھا کہ یہ شخص تو دین کا پابند نہیں ہے، متبع شریعت نہیں ہے، دین کا محافظ نہیں ہے. ظاہر ہے جو آدمی دین کا محافظ اور دین کا اور شریعت کا پابند نہیں ہوتا، وہ کیسے حکومت کو چلائے گا، کیسے امیر المؤمنین بنے گا؟
اس واسطے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار فرمایا، باطل سے خوب لڑتے رہے، خود بھی شہید ہو گئے اور آپ کے رفقا اور آپ کے خاندان کے 72 افراد شہید ہو گئے اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے ایک اصول کو ٹوٹنا گوارا نہیں فرمایا، حق گوئی اور حق پرستی کی ایک عظیم الشان مثال قائم کر دی رہتی دنیا تک کے لیے۔ آپ نے پوری امت کو یہ سبق دیا، دیکھو جب بھی باطل سے مقابلہ کرنا ہو تو پوری ہمت کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ لڑنا چاہیے اور کبھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا، اس کا پس منظر یہی تھا۔ جس کی بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے وہ شخص دین کا محافظ نہیں ہے، متبع شریعت نہیں ہے، تو آپ نے انکار فرما دیا۔ اسی کے نتیجے میں یہ واقعہ کربلا کا دردناک واقعہ، المناک واقعہ شہادت کا پیش آیا۔ بہرحال مجھے اس جمعہ کے موقع پر اس پر کچھ روشنی ڈالنا نہیں ہے۔ اب اس وقت مجھے یہ بات آپ حضرات سے عرض کرنا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ اور آپ کی زندگی کے کچھ گوشوں کو آپ کے سامنے اجاگر کیا جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی غیر معمولی محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان سن 4 ہجری کو پیدا ہوئے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جو مدینہ منورہ ہجرت فرمائے اس کے 4 سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے خوبصورت تھے۔ یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ تھے، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر پیروں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ تھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام بڑی غیر معمولی محبت فرمایا کرتے تھے اپنے نوازوں سے۔ تو جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کا 7ویں دن عقیقہ کیا گیا، 2 مینڈے ذبح کیے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کا نام رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھ سے دریافت کیا کہ علی تم نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں نے حسن کا جو نام رکھا ہے وہ پہلے حرب رکھا تھا۔ حضرت علی نے حرب رکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا نام حرب نہیں ہے بلکہ حسن ہے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی نے حضرت علی سے دریافت کیا کہ تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا نام حرب نہیں ہے بلکہ حسین ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ لامبے قد کے تھے نہ پست قد کے، بلکہ درمیانی قد کے تھے۔ سینہ آپ کا بڑا کشادہ تھا، گھنی داڑھی تھی اور آنکھ کے بال بالکل کالے تھے،
اور آپ بہت ہی طاقتور تھے اور بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھے، اور آپ نے اپنی پوری زندگی میں 25 مرتبہ پیدل حج فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حسین تم پیدل کیوں حج کرتے ہو؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ یہ اللہ کا مقدس ترین گھر ہے، بڑا پاکیزہ محترم گھر ہے، میں کیسے سواری پر اللہ کے مقدس گھر کی زیارت کے لیے جاؤں؟ یہ مجھ سے ممکن نہیں ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اس لیے میں پیدل حج کرتا ہوں۔ جب واپس آتا ہوں تو میرے نانا کا شہر مدینہ ہے، میں مدینے میں کیسے سوار ہو کے آؤں؟ یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی میں 25 مرتبہ پیدل حج فرمایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کیا ہے؟ آپ کا اسوہ کیا ہے؟ آپ نے اپنی زندگی میں کیا کارہائے نمایاں انجام دیے؟ محبت کسے کہتے ہیں صحیح معنی میں؟ میرے دوستو، محبت تو اسے کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوے کو اپنی زندگی میں منتقل کریں۔ آپ اپنی زندگی میں جو کام کیا کرتے تھے اس کو ہم اپنی زندگی میں اس کو منتقل کریں۔ صحیح معنی میں یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت ہے۔ ہوتا ایسا ہے میرے بھائی، خاص موقع آتے ہیں تو خاص انداز سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، سینہ کو بھی ہوتی ہے، اور ماتمی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں سب کچھ کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، یہ محبت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ شہادت کا جو مقام ہے یہ تو قابل فخر مقام ہے، اس پر آدمی کو ماتم نہیں کرنا چاہیے بلکہ فخر کرنا چاہیے۔ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ آرزو تھی، خود فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کے ذہن کو، مزاج کو ایسے بنایا تھا، شہادت کا جذبہ ان کے دل و دماغ پر ایسا طاری ہوا کرتا تھا، ایسا موجزن ان کے دلوں میں ہوا کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کفار کے لشکر سے خطاب کر کے فرمانے لگے، ظالموں، تمہیں شراب اتنی محبوب نہیں ہے جتنی ہمیں اللہ کے راستے میں موت محبوب ہے۔ ایسا مزاج بنایا تھا اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی اور حضرات صحابہ غیر معمولی محبت فرمایا کرتے تھے۔ خود حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، جب کبھی ہمیں اللہ کے نبی کی یاد ستاتی تو ہم بے چین ہو جاتے، بے قرار ہو جاتے، فوراً حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کے پاس آتے اور آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر اپنے دل میں خوشی اور فرحت محسوس کیا کرتے ہیں۔ ایسی غیر معمولی محبت تھی حضرات صحابہ کو حضرات حسنین رضی اللہ عنہما سے۔ غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ کے دور خلافت میں آپ نے بدری صحابہ کو وظیفہ دیا، ساتھ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بدری صحابہ کے ساتھ وظیفہ دے دیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اپنے ابا جان سے فرمایا، ابا جان،
آپ نے حضرت حسین کو بدری صحابہ کے ساتھ وظیفہ دیا ہے، ان کے برابر وظیفہ دیا ہے، حالانکہ وہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے، وہ تو چھوٹے سے تھے، کم عمر تھے۔ اور میں بہت سی جنگوں میں گیا ہوں، لڑا ہوں، اور اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی میں نے بہت سی جگہیں لڑی ہیں، آپ نے ان کو زیادہ دیا اور مجھے کم دیا۔ اتنا سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اور اپنے بیٹے سے فرمانے لگے، عبداللہ تیری یہ جرأت، تیری یہ ہمت، تو یہ کہتا ہے کہ حسین کو آپ نے زیادہ دے دیا اور مجھے کم دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے عبداللہ ابن عمر سن لے، اچھی طریقے سے سن لے، اس کے خاندان جیسا تیرا خاندان نہیں ہے، اس کے نانا جیسا تیرا نانا نہیں ہے، اس کی نانی جیسی تیری نانی نہیں ہے، اس کے خالو جیسے تیرے خالو نہیں ہے، اس کے ماموں جیسے تیرے ماموں نہیں ہے، اس کی اماں جیسی تیری اماں نہیں ہے، کبھی تو حسین کا مقابلہ نہیں کرنا، میں حسین کو زیادہ دوں گا اور تجھے کم دوں گا۔ یہ تھی میرے دوستوں غیر معمولی محبت حضرات صحابہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حافظ الحدیث ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے براہ راست انہوں نے 5000 سے زائد احادیث نقل فرمائی، اتنے بڑے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ مدینے میں کسی صحابی کا انتقال ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ جنازے کے ساتھ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی تھک گئے تھے، جب سپرد لحد کر دیے اس صحابی کو، اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر بیٹھ گئے، کافی تھکے ہوئے ہیں، آپ کے کپڑے میلے ہو چکے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نواسہ رسول بڑا تھکا ہوا ہے اور کپڑے بھی میلے ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ کے کندھوں پہ ایک چادر تھی، ایک رومال تھا، آپ نے وہ چادر اپنے کندھے سے نکالی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کو صاف کرنے لگے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھے کہ امت کے محدث حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیروں کو صاف کر رہے ہیں، ایک دم سے آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت حسین کے، فرمانے لگے، چاچا جان یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کا مقام تو بہت ہی اونچا ہے، آپ میرے نانا کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، حافظ الحدیث ہیں، امت کے محدث ہیں، آپ میرے پیروں کو کیوں صاف کر رہے ہیں؟ اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، بیٹا سن لے، میں نے تیرے نانا سے سنا ہے، تیرے نانا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر۔ اے اللہ جو حسین سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت فرما دے۔ میں تجھ سے اس واسطے سے محبت کر رہا ہوں کہ تجھ سے اللہ کے نبی بھی محبت فرمایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تجھ سے محبت فرماتے ہیں، اس واسطے سے میں تجھ سے محبت کر رہا ہوں، تیری محبت مجھ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اتنے پائے کے صحابہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی محبت فرمایا کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی خوبیوں کا مالک بنایا تھا۔ چونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ وہ ساری تفصیلات اب حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے نمایاں وصف یہ تھا کہ آپ حق گو تھے، حق بات کہتے تھے، یہ سب سے نمایاں وصف آپ کی زندگی کا۔ اور ایک وصف آپ کا یہ تھا کہ آپ بڑے فیاض تھے، سخی تھے،
اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن، حضرت حسین اور اسی طرح عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ حضرات حج کے لیے نکلے۔ جن اونٹوں پر ان کا کھانے پینے کا سامان تھا وہ اونٹ راستے میں غائب ہو گئے۔ بڑے پریشان ہو گئے یہ حضرات، اب کھانے پینے کے لیے کوئی چیز تو موجود نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ کافی بھوک لگ رہی ہے، بے چین ہیں، بے قرار ہیں۔ تو جنگل میں ایک جھوپڑی نظر آئی۔ آپ وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے۔ آپ نے وہ بڑھیا سے درخواست یہ تینوں حضرات کیے کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دیجئے، ہم حج کے لیے جا رہے تھے اور جن اونٹوں پہ ہمارے کھانے پینے کا سامان تھا وہ غائب ہو گئے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بڑھیا ایک بکری کی طرف اشارہ فرمائی کہ یہی ایک بکری ہے میرے پاس، اس کا دودھ نکالو اور پی لو۔ یہ حضرات گئے اور جا کے اس بکری کا دودھ نکالے اور نوش فرمائے، لیکن بھوک اور ہی زیادہ لگ رہی تھی۔ پھر فرمائیں کہ اور کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ اب تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہی بکری ہے۔ ایسا کرو کہ یہ بکری ذبح کرو، میں اس کا گوشت بناؤں گی اور تم کو کھلا دوں گی۔ بکری ذبح ہو گئی، ہونے کے بعد وہ بڑھیا اس گوشت بنائی اور یہ تینوں حضرات کھا لیے، شکم سیر ہو گئے۔ جب شام کو جانے کا ارادہ فرماتے ہیں حج کے لیے اپنے مقام پہ، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں ہم لوگ ہاشمی لوگ ہیں۔ بڑھیا سے کہنے لگے ہم ہاشمی لوگ ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں سلامت رکھے، تو جب ہم مدینہ واپس آ جائیں گے تو تم وہاں آنا، ہم تمہیں اس احسان کا بدلہ دے دیں گے۔ تم نے جو ہمارے ساتھ احسان کیا ہے اس احسان کا بدلہ ہم تمہیں دے دیں گے۔ بہرحال وہ حضرات چلے گئے۔ حج سے فراغت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اب ہوا ایسا کہ یہاں اس بڑھیا نے وہ بکری ذبح فرمائی تھی۔ جب یہ تینوں حضرات گھر سے نکل گئے تو ان کے شوہر محترم آئے اور آ کے کہنے لگے کہ بکری کہاں ہے؟ تو یہ بڑھیا کہنے لگی کہ 3 لوگ آئے تھے حج کے ارادے سے، ان کا جن اونٹوں پر ان کا کھانے پینے کا سامان تھا وہ غائب ہو گیا، تو وہ لوگ کچھ کھانے کی گزارش کیے تو میں نے وہ بکری ذبح کر دی اور وہ لوگ کھا کے چلے گئے۔ اتنا سنتے ہی ان کے شوہر محترم کہنے لگے ارے تم نے کیسے لوگوں کو کھلایا؟ تم انہیں جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں، تم ایسے لوگوں کو کھانا کھلا دیے اور بکری بھی ذبح کر دیے۔ بہرحال وہ بڑھیا سمجھائی تو ان کے شوہر محترم خاموش ہو گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا کہ غربت اور تنگدستی نے ان حضرات کو بہت ستایا، بہت مجبور ہو گئے، ایک ایک وقت کے کھانے کے محتاج ہو گئے۔ تو دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہاں رہنا تو مناسب نہیں ہے، چلو مدینہ جاتے ہیں، وہاں جا کے کچھ مزدوری کر لیتے ہیں۔ اس ارادے سے مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ کے ایک راستے سے گزر رہے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ جب اس بڑھیا کو دیکھے تو پہچان لیے کہ یہ وہی بڑھیا ہے جس نے ہماری ضیافت فرمائی تھی، پریشانی کے وقت ہمارا ساتھ دیا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا سے کہنے لگے تم ہمیں پہچانتے بھی ہو؟ وہ بڑھیا کہنے لگی ہم نہیں پہچانتے۔ تو آپ نے فرمایا ہم وہی لوگ ہیں دودھ اور بکری والے۔ پہچاننے کے لیے آپ نے فرمایا کہ دودھ بکری والے ہم لوگ ہیں۔ وہ بڑھیا پہچانی نہیں۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا واقعہ سنا دیا تو وہ پہچان گئی۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام سے فرماتے ہیں اسی وقت مدینے کے بازار میں جانا، 1000 بکریاں خریدنا اور لا کے اس بڑھیا کو دے دینا۔ حضرت
حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور گھر جا کے 1000 دینار لائے، 1000 دینار اور 1000 بکریاں اس بڑھیا کے حوالے کر دیے۔ جب وہ بڑھیا جانے لگی تو حضرت حسن نے فرمایا دیکھو ہمارے ساتھ سفر میں حضرت حسین بھی تھے، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما بھی تھے، تم ایسا کرنا کہ حضرت حسین کے پاس بھی جانا۔ جب حضرت حسین کے پاس یہ بڑھیا پہنچی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائی نے کیا دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ کے بھائی نے 1000 بکریاں دی اور 1000 دینار دیے۔ اتنا سنتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ مدینے کے بازار سے 1000 بکریاں خرید کے لانا اور یہ بڑھیا کے حوالے کر دینا۔ اور گھر گئے اور گھر میں جا کر 1000 دینار لائے، لا کے وہ 1000 دینار بھی اس بڑھیا کے حوالے کر دیے۔ دونوں تو ہو گئے، اب ایک صحابی بچ گئے تھے عبداللہ بن جعفر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبداللہ بن جعفر کا گھر بھی بازو میں موجود ہے، جانا ان سے بھی لے لینا۔ جب وہ بڑھیا وہاں پہنچی تو انہوں نے بھی پوچھا کہ حسن نے کیا دیا، حسین نے کیا دیا، وہ سارا قصہ سنا دیے۔ تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما اعلان فرمائے، اپنے خادم سے فرمائے اسی وقت مدینے کے بازار میں جانا، 2000 بکریاں خریدنا اور اس بڑھیا کے حوالے کر دینا، اور 2000 دینار لائے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما اور اس بڑھیا کے حوالے کر دیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ اس احسان کا بدلہ ہے جو تم نے پریشانی کے وقت ہمارا ساتھ دیا تھا، بکری ذبح فرمائی تھی اور ہمیں گوشت کھلایا تھا، یہ اس احسان کا بدلہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، اندازہ لگائیے اس واقعے سے اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کے ذہن کو، مزاج کو کیسے بنایا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں کیسی سخاوت تھی، کیسی دریا دلی تھی۔ حضرت حسین سے عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والوں سنو، حضرت حسین کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ آج لاکھوں کروڑوں روپے ہمارے پاس موجود ہے، تقاضے سامنے آتے ہیں، مطالبات سامنے آتے ہیں، لیکن ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے کے مالک ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں آج ہمارے پیسے خرچ نہیں ہوتے۔ کس منہ سے کہتے ہیں حضرت حسین سے محبت کرنے والے؟ محبت اسے کہتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور آپ جو بات بھی فرماتے فوراً اس کی تکمیل فرمایا کرتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ، ہم سب جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی کی زندگی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے۔ جب اذان کے کلمات میں یہاں پہنچتے حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ منبر پہ اللہ کے نبی کو دیکھتے تو اپنے دل میں خوشی اور فرحت محسوس کیا کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے، زندگی کی پہلی اذان تھی، حضرت بلال اذان دینے کے لیے گئے، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو منبر پہ اللہ کے نبی کو نہیں دیکھے تو بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے۔ حضرات صحابہ حضرت بلال کے پاس گئے، فرمانے لگے بلال کیا ہو گیا، ہوش سنبھالو۔ جب کچھ ہوش آیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج زندگی کی پہلی اذان تھی کہ میں نے اللہ کے نبی کو منبر پہ نہیں دیکھا، اسی وجہ سے میں بے ہوش ہو کے زمین پر گر گیا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو مدینے میں رہ کے کیا کروں۔ اس کے بعد آپ ملک شام چلے گئے، بہت دن ہو گئے۔ ایک دن دو جہاں کے سردار سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت بلال کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، لا کے فرماتے ہیں بلال اس کا نام تو دوستی نہیں ہے، اس کا نام تو یاری نہیں ہے، ارے بلال وہ زمانہ یاد کر، مکے میں تجھے گھسیٹا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، تیرے سینے پہ پتھر ہوا کرتے تھے، تو میری محبت میں سب کچھ برداشت کرتا تھا، جب میرا وصال ہو گیا تو نے مدینہ چھوڑ کے چلا گیا، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی وفاداری ہے۔ اللہ کے نبی خواب میں بلال کے آئے، فوراً بیدار ہو گئے، آنکھ کھل گئی، راتوں رات مدینے کا ارادہ فرماتے ہیں اور تہجد کے وقت مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ منورہ میں موجود ہیں، مسجد نبوی میں موجود ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب حضرت بلال کو آتے ہوئے دیکھے تو خوشی سے پھولے نہیں سمائے حضرات حسنین رضی اللہ عنہما، اور فرمانے لگے جا عمنا، ہمارے چاچا بلال آ گئے، ہمارے چاچا بلال آ گئے۔ اس کے بعد حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمائش کی، یہ گزارش کی کہ اے چچا جان ہمیں وہ اذان سنائیے جو میرے نانا جان کے دور میں آپ دیا کرتے تھے، ان کے زمانے میں دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا، جب اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، زندگی کی پہلی وہ اذان تھی، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا منبر پہ تو بے ہوش ہو کے زمین پر گر گیا، اب میں اذان دینے کے لیے جاؤں گا اور اشہد ان پہ پہنچوں گا اور اللہ کے نبی کو نہیں دیکھوں گا تو منبر پہ بے ہوش ہو کے زمین پر گر جاؤں گا۔ لیکن شہزادوں کی فرمائش تھی، آپ کی خواہش تھی، آپ نے ہمت کی اور آمادہ ہو گئے اور مدینے میں اذان دینا شروع فرمائے۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت بلال کی اذان میں وہ تاثیر تھی، وہ اثر تھا کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے لگے تو مدینے میں کوہرام مچ گیا، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، سب باہر نکل کے آئے اور آ کے کہنے لگے ارے یہ کئی زمانے کے بعد ہم یہ اذان سن رہے ہیں، ہم یہ اذان تو اللہ کے نبی کے زمانے میں سنا کرتے تھے، آج دیکھنے کے لیے آئے ہیں کیا خالی مؤذن واپس آیا ہے یا امام بھی اس دنیا میں واپس آئے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے ہم باہر آئے۔ میرے دوستو اندازہ لگائیے، بڑے بڑے صحابہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا اس قدر احترام فرمایا کرتے ہیں، آپ جو بھی فرماتے فوراً اس کی تکمیل فرمایا کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں میرے بھائی محبت۔ محبت لفظی کا نام نہیں ہے، محبت کا ثبوت اطاعت سے دو، محبت کا ثبوت عمل سے دو، محبت کا ثبوت اخلاق سے دو، محبت کا ثبوت نماز سے دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین لڑائی کے وقت بھی نماز نہیں چھوڑی، آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ آج ہم سے کتنی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، یہ جمعہ کا مبارک دن کتنے لوگ مسجد میں حاضر ہیں اور خاص موقع آتے ہیں تو سینہ پیٹ کے کہتے ہیں ہم حسین سے محبت کرنے والے، ارے محبت اسے کہتے ہیں۔ حضرت حسین کے اسوے کو اپنی زندگی میں منتقل کیا جائے، آپ کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی میں منتقل کیا جائے، یہی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔